ہر مذہب میں، ہر شریعت میں زنا حرام تھا. پچھلی شریعتوں میں بھی ایسے ہی تھا، آج بھی یہی ہے. اسلام ہر پیدا ہونے والے بچے کے نسب کی حفاظت چاہتا ہے. آج ہم نے اس کبیرہ گناہ کو کس کس خوبصورت نام سے پرکشش اور خوبصورت بنا لیا ہے، یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے آج نیت کرنی ہے کہ کم از کم میں تو اپنے آپ کو بچا لوں، پھر میں اپنی بیٹی کو بچا لوں، پھر میں اپنی بہن کو بچا لوں. اور مرد اس میں بہت کردار ادا کر سکتے ہیں، شرط ہے کہ وہ مرد ہوں، دیوسیت کا دیمک نہ لگ چکا ہو. وہ کہتے کیا کرے بیگم مانتی نہیں ہے. ایسے نہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تقریباً 800 سال تک علماء، فقہا، محدثین اور ائمہ کرام اور کتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے؟ کیوں؟ کیونکہ عورت محفوظ تھی، عورت فوکس تھی، عورت کو گھر میں بھی سکون تھا، ادھر بھی تھا. مسلمان عورت کو عزت دیتا ہے، اس کو گھر کی رانی بناتا ہے، وہ گھر میں بچوں کی تربیت کرے، باپ کی جیب میں حلال کمائی ہو اور عورت کے پاس حیا کا زیور ہو. اس سے بیسٹ کمبینیشن کوئی بھی نہیں ہے جس سے بچے پیدا ہوں گے، اچھے بچے بنیں گے، معاشرہ اچھا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جس کو نیشن آف ہیروز کہتے ہیں، گورے کہتے ہیں کہ ہر قوم کے اس کو ایک دو ہیرو ہوتا ہے جس کے ناموں پہ کبھی میموریل ڈے منائے جاتے ہیں، کبھی فلان ڈے فلان ڈے. مسلمان تو ہیروں کی ایک پوری کیاری ہے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ عورت مطمئن تھی. عورت کو اپنی ذبائش، نمائش، ارائش اس سے کوئی نہیں تھا روکتا، لیکن اس کی پابندیاں تھیں. آج وہ دودھ نہیں رہا. ایک عورت جب بچے کو دودھ پلایا، بول تو پلائے بھی کیوں؟ میڈس بہت ہیں، پلا بھی رہی تو اس وقت بھی وہ فون سے کیا چیزیں دیکھ رہی ہے؟ کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی کے بعد 4 صحابہ کا دور، خلفائے راشدین کا دور، وہ امپلیمنٹ کر کے دکھا چکا کہ اسلام کی یہ فلائٹ اڑے گی. لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے پہلی فلائٹ جب رائٹ بردرز نے چلائی تھی وہ 6 سیکنڈ چلی تھی، پھر گر گیا تھا جہاز، لیکن بتا دیا نا کہ اٹس پاسبل ٹو فلائی. تو آج ملینز جہاز ہیں دنیا میں. اور ایک عورت ہونے کے ناطے سے ہم نے انشاءاللہ اس بارے کو بھی سننا ہے، اور خاص طور پہ سورۃ نور کے احکامات کو سننا ہے تاکہ ہم دیکھیں اور فطرت کی روشنی میں اس کو پڑھیں، تعصب کی روشنی میں نہیں. آپ کبھی سیاسی پلیٹ فارمز پہ عورتوں کو بیٹھا دیکھتے ہیں؟ کبھی کوئی کلپ آپ کی نظروں سے گزرے تو وہ جو مچھلی بکتی اور کہہ لیجئے کہ مرغیوں کی طرح لڑتے ہوئے لوگ دکھتے ہیں، وہاں بیٹھی عورتیں اچھی لگتی ہیں؟ وہ عورتیں جن کو اللہ نے گھروں کی رانیاں بنائی تھی، وہ باہر مردوں کی باتیں سنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اس کتاب کو عام کر دیں. اور مزے کی بات ہے کہ جہاں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی نا، وہاں اللہ کے نبی پہ کتنی انگلیاں تھیں، کتنے اعتراضات تھے. مدینہ میں تو آ کر یہود اور منافقین بھی شامل ہو چکے تھے نا. چلے مکہ والے تو صرف شرک پہ ہی تھے نا، کسی ایک نے کسی ایک حکم پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ محمد کون سی شریعت لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 800 سال کے بعد اعتراضات اس وقت شروع ہوئے جب ہمارا نان مسلم کلچر میں انٹریکشن بڑھا، جب مسلمانوں کو ڈالر، پاؤنڈ اور کرون اور روپے کی محبت نے اتنا بڑھا دیا کہ وہ جب پہلی دفعہ ان چیزوں کو لینے کے لیے غیر مسلم ملکوں میں گئے، وہاں سے یہ جراثیم ہماری نسلوں میں آیا. پھر اکیلے آتے تھے، پھر ان کو پیپر میرج کرنی ہوتی تھی، پھر ادھر لیگل ہونا ہوتا ہے، پھر ایک لڑکی سے تو دوستی ہوگی، پھر وہ شروع میں صرف پیپر میرج ہوتی تھی، پھر میرج نہ رہی لیکن ریلیشن میرج ہو گئی، پھر لیونگ ٹوگیدر ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ کوئی بھی نہیں بچتا، کم از کم ایک لڑکی تو ہر ایک نے رکھی. مجھے کسی نے خود بتایا اپنی پرسنل آبزرویشن کہ جب پرانے دور میں جو لوگ آئے تھے تو کیا ہوتا تھا. اور آج انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈز، لبرل ہسبینڈز اور خوبصورت ناموں پہ ہم نے مردوں کی مت مار دی. معذرت کے ساتھ میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن مت مارنے میں ایک عورت بڑی ماہر ہے. پسند اپنی، خواہشات اپنی، اور مردوں کو صرف یوٹیلائز کرتے ہیں.